شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا قل اے محبوب آپ فرمائیے اندعو من دون اللہ، کیا ہم عبادت کریں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا ینفعنا، اس کی جو نہیں ہمیں نفع پہنچاتا، ولا یضرنا، اور نہ ہی ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ ہی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، ونرد علی اعقابنا، اور ہم پلٹا دے ہمیں علی اعقابنا، اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ ہدایت دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح استہوتہ، کہ جو مبہوت الحواس ہے، استہوتہ بلا دیا ہے، استہوتہ بلا دیا ہے، ہو اس کو شیاطین نے فی الارض زمین میں، حیرانہ وہ حیران ہے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اس کے لیے کچھ دوست ہیں، کچھ اس کے رفیق ہیں، یدعونہ وہ پکارتے ہیں اس کو الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا کہ ادھر آ جاؤ، قل اے محبوب فرمائیے ان ھدی اللہ ھو الہدی، بے شک اللہ کی ہدایت ھو الہدی، وہی اصل ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لنسلم، تاکہ ہم فرما بردار رہیں، لرب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والے کے لیے۔ تمام مسلمانوں کو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک ضابطۂ حیات سکھلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں کو فرمائیے، ان مشرکین کو جن کی تم پوجا کرتے ہو، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کریں؟ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، ہمارا کوئی نفع بھی نہیں کر سکتے، اگر ہم اس کی عبادت کرنے لگیں تو نرد علی اعقابنا، ہم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں گے، یعنی ہم گمراہی کی طرف جائیں گے، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، ہدایت کے بعد ہم دوبارہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو فرمایا کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، یہاں پر رب کائنات نے ایک مثال بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ مثال ایسے ہے کہ ایک گروہ ہے، چند لوگ جمع ہو کر ایک سفر کے اندر ہیں، سفر میں سے ایک آدمی وہ رستہ بھول جاتا ہے، اب جو دوسرے اس کے جو صاحبان ہیں، اس کے جو دوسرے ساتھی ہیں، وہ اس کو بلاتے ہیں اپنی طرف، اتنا بھائی اس طرف آ جاؤ، ہم صحیح رستے پر جا رہے ہیں، اس طرف آ جاؤ، لیکن شیطان نے اس پر اپنا پنجہ گاڑ دیا، شیطان نے اسے اپنا رستہ بلا دیا، اب وہ ان کی طرف نہیں جاتا، دوسروں کی طرف ہی جاتا ہے، شیطان کی طرف ہی جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی سیدھے رستے پر نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ اس کو اپنی صحیح راہ اختیار کرنے کے لیے اس کو اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ ملنا ہوگا کہ جن سے وہ بچھڑا ہے، جن کے ساتھ وہ چلا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے ہی مثال ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب علیہم رضوان، ان کا جو رستہ ہے وہ بالکل صحیح رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے، ان کے رستے سے جو الگ ہو جائے وہ گمراہی والے رستے کی طرف چلا گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک صاحب کو جا کر بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آؤ دین کی طرف، اس رستے کی طرف آؤ، یہی صحیح رستہ ہے، اب اس کی طرف آئیں گے تو وہ کامیابی ہے، اگر اس سے بھٹک جائیں گے تو استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس کو جنگل کے اندر شیطان نے بہکا دیا ہے، وہ گمراہی کی طرف شیطان اسے لے گیا۔ تو فرمایا مسلمانوں کی ایک اس کے اندر شان بھی بیان فرمائی، قل ان الہدی ھدی اللہ،
فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ ان الہدا بے شک اللہ کی ہدایت هو الہدا وہی اصل ہدایت ہے، وہی اصل ہدایت ہے۔ مسلمان کہ جو صحیح رستے پر ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے جو متبعین ہیں، وہ دوسرے لوگ جب مشرکین انہیں بلائیں کہ بھائی بت پرستی کی طرف آؤ، اپنے ایک معبود کو چھوڑو، یہ ہمارے جو مختلف قسم کے معبودان باطل ہیں تم ان کی طرف آؤ، تو مسلمان کی یہ شان ہے، وہ یہی کہتے ہیں ان الہدا ہد اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی وہی اصل ہدایت ہے۔ بس میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، یہی مسلمان کی شان ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہی مسلمان کی شان تھی۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن کر رہے ہیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، وَأَنْ أَقِيمُوا، اور قائم رکھو نماز کو، وَاتَّقُوا، اور اسی سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ذات ہے الیہ، اس کی طرف تحشرون، تم سب نے جمع ہونا ہے، تم سب کو اسی کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ، ہوا اللہ وہی ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو بالحق، سچائی سے، معنی بافائدہ پیدا کیا۔ ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے، ایک فائدہ ہے، بیکار پیدا نہیں کیا کسی بھی چیز کو، حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اور وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن یقول، وہ اللہ کہے گا کن، ہو جا، فیکون، تو ہو جائے گا۔ یعنی یہ قیامت کا حال احوال ہے۔ رب کائنات ساری کائنات کو ختم کریں گے، انسان کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، سارے نظام کو ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے رب کائنات ہر ایک چیز کو وجود عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے اللہ کریم کو کوئی پروگرامات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑی قدرتوں والی ذات ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن وہ کہے گا کن، ہو جا، فیکون، ہر چیز وجود کے اندر آ جائے گی۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اسی کی بات سچی ہے، اسی رب کی بات وہ سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے سلطنت ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونک ماری جائے گی، فی الصور، سور میں، سور پھونک دیا جائے گا۔ نفخہ اولا، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا ساری کائنات کا نظام ختم ہوگا، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ہر ایک چیز کو رب کائنات وجود عطا فرمائیں گے، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن میں سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جانتا ہے الغیب، ہر چھپی چیز کو، والشہادہ، اور ہر ظاہر چیز کو وہ جاننے والی ذات ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بڑی حکمتوں والی ذات ہے، وہ بڑی باخبر ذات ہے، خبر رکھنے والی ذات ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے ابا، آزر کو، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بناتا ہے اصنامن، بت، آلیہ، معبود، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ انی اراکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے دیکھا ہے آپ کو، وقومک، اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین، وہ کھلم کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ہر نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، بچپن سے ہی رب کائنات ہر قسم کی خرافات سے، ہر قسم کی اس طرح کے شیطانی طریقہ کار سے، شرک سے، رب کائنات ہر ایک نبی کو شروع سے ہی اللہ کریم نے انہیں معصوم پیدا فرمایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ یہ زمانہ نمرود کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور نمرود کو خواب دیکھنے پر اس کے حواریوں نے بتلا دیا تھا کہ ان قریب یہ بابل کے اندر، جس شہر کے اندر تیری حکومت ہے، یہاں پر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا باعث بنے گا۔ تو کہنے لگا میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، سب کچھ نے ختم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اماں محترمہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو یا تو کہیں وہ تہ خانے کے اندر چلی گئی یا کسی غار کے اندر تشریف لے گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس کا دروازہ پتھروں کے ساتھ بند کر کے واپس تشریف لے آئی، تو اب جاتی ان کو دودھ پلا آتی،
تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش بھی رب کائنات نے پھر اسی طرح فرمائی، جتنا ہفتے کے اندر بڑھنا ہوتا اتنا ایک دن کے اندر بڑھ جاتے، جتنا مہینے کے اندر بڑھنا ہوتا بچے نے اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہفتے میں بڑھ جاتے، اور جتنا سال کے اندر بچے نے بڑھنا ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے کے اندر اتنے بڑھ جاتے۔ تو جب ان کی پرورش ہوئی، یہ کچھ بلوغت کی حد تک پہنچے، گھر میں آئے تو آ کر دیکھا اپنے ابا کو کہ وہ بت بناتے ہیں۔ اب بعض مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین اکرام میں سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض علماء سلف، ان کا کہنا یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا آزر، ان کا نام تھا طارق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام تھا طارق، اور آزر یہ ان کے چچا کا نام تھا، اور عربی محاورات کے اندر جو چچا ہوتا ہے اسے باپ کہہ دیا جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے برحال آزر ہو یا طارق ان کے ابا کا نام ہو، یہ ایک قابل احترام اور نسبی اور قریبی رشتہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ خیر وہ گھر کے اندر بت بناتے اور ان کو فروخت کرتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لی ابی کی آزرا، اپنے ابا آزر کو، اتتخذ اصناما آلیہا، کیا تو بناتا ہے اصناما آلیہا، بتوں کو خدا، بتوں کو معبود بناتا ہے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں نے دیکھا ہے آپ کو اور آپ کی قوم کو وہ کھلم کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رب کائنات نے فرمایا اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی بادشاہت، یعنی زمین و آسمانوں کے عجائبات بہت ساری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی تو رب کائنات نے ساتوں آسمان کے دروازے کھول دی، ساتوں آسمان نظر آئے، جنت جہنم کا وہ ان کا مشاہدہ کیا، ہر ایک چیز کو دیکھا، نیچے نظر دوڑائی تو ساتوں زمین نے رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کر دی، ہر ایک چیز عجائبات کو دیکھا۔ فرمایا ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی بادشاہت، مانا زمین و آسمانوں کے سارے عجائبات، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے، عین الیقین والوں میں سے وہ ہو جائیں۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ یہ اللہ کے نبی تھے، اب جو ان کا باپ تھا یا چچا تھا وہ ان کو اپنے اسی دین کی طرف لاتا، بت پرستی کی طرف لاتا۔ وہ کہتے کہ یہ ستارے ہمارے خدا ہیں، کبھی کہتے یہ چاند ہمارا خدا ہے، کبھی کہتے سورج ہمارا خدا ہے، اسی کی پوجا پاٹ کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک چیز کی بڑی احسن انداز کے اندر تردید فرمائی اور ان کو بھی سکھلایا۔ فلما جن علیہ اللیل، پس جب چھا گئی رات کا اندھیرا چھا گیا، فلما پس جب جنہ اندھیرا ہو گیا، علیہ اس پر اللیل رات نے اندھیرا کر لیا، تو رآ کوکبا دیکھا کوکبا ایک ستارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا۔ قال ھذا ربی، تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یا تو یہ سوالیہ انداز ہے، یہ میرا رب ہے، یا فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، چلو جیسے تم کہتے ہو یہ میرا رب صحیح۔ فلما افلا، یہ عقیدہ سکھلانا تھا نا، انہیں بات سمجھانی تھی۔ فلما افلا، پر جب وہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، اس کی وہ روشنی تھوڑی دیر تک رہی اس ستارے کی، اس کے بعد وہ غائب ہوا۔ فلما افلا، پر جب وہ چھپ گیا، قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا احب العافلین، جو ڈوب جانے والا ہے اسے میں پسند نہیں کرتا، یہ کیسا خدا ہے کہ جو ڈوب گیا۔ فلما رأى القمر، پس جب دیکھا چاند کو، چاند نکل آیا، اسے دیکھا بازغا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پس جب وہ ڈوب گیا، قال، ارشاد فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر البتہ اگر لم یہدنی نہ ہدایت کرتا مجھے میرا رب، تو لاکونن من القوم الضالین، تو البتہ میں بھی ضرور بضرور میں ہو جاتا من القوم الضالین، گمراہ قوم میں سے، میں بھی گمراہ قوموں میں سے ہو جاتا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا، مجھے وہ صحیح رستہ نہ دکھلاتا۔ فلما رأى الشمس، پس جب دیکھا سورج کو، جب صبح ہوئی تو سورج کو دیکھا بازغا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یعنی ستاروں سے، چاند سے، ہر ایک چیز سے یہ بڑا ہے،
شاید یہی ٹھہرا رہے. فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قالا، ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، انی بری مما تشرکون، بے شک میں بری ہوں اس سے جو کچھ تم شریک ٹھہراتے ہو، میں بالکل اس سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں اپنا چہرہ اسی کی طرف کرتا ہوں، للذی فطر السماوات، اسی ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، جس نے پیدا کیا زمینوں کو، حنیفہ، اسی ایک کا ہو کر، یکسو ہو کر میں اسی رب کی طرف جھکتا ہوں، اسی رب کی طرف میں اپنا رخ کرتا ہوں. اور وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقائد باطلہ کی تردید فرمائی تو وہ لوگ مخالف ہو گئے، انہوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا. وحاجہ قوم، جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قومہ، اس کی قوم نے. قالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتحاجونی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، رب کریم کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو. وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے رستہ دکھلا دیا، وہ مجھے رستہ بتلا چکا ہے، وہ دکھا چکا ہے وہ مجھے رستہ. ولا اخاف، چونکہ ان لوگوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ اب تیرا کچھ نہیں بچے گا، ہمارے خدا ایسے تجھے کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ولا اخاف، میں خوف نہیں کرتا، مجھے ڈر نہیں ہے، ما تشرکون ابھی، اس کا جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو اس کا مجھے بالکل بھی خوف نہیں ہے. الا ان یشاء ربی، ہاں لیکن جو میرا رب چاہے، میرا رب کچھ بھی میرے لیے امر چاہے وہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ مجھے تمہارے معبودوں کا، تمہارے بتوں کا کوئی خوف نہیں ہے. وسع ربی کل شیء علما، اور میرے رب کا علم ہر چیز کا، ہر چیز پر محیط ہے. میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. وسیع ہے، محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے. ربی، میرے رب، کل شیء علما، ہر ایک چیز کو، میرے رب کا علم ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے. وکیف اخاف، اور میں کیسے خوف کہوں، ما اشرکتم، اس کا جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اس کا میں کیسے اپنے دل کے اندر خوف پیدا کر لوں. اور ولا تخافون، حالانکہ تم نہیں خوف کرتے کہ انکم اشرکتم، بے شک تم نے شریک ٹھہرایا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، اس کو کہ لم ینزل بہ علیکم، نہیں نازل کی گئی تم پر، سلطانہ، کوئی دلیل، کوئی سند نہیں اتاری گئی تمہارے اوپر اس کے متعلق جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو. فرمایا پھر میں اس کا کیسے خوف کہوں اپنے دل کے اندر. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، فرمایا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، کون ہے دونوں گروہوں میں سے، دونوں گروہوں میں سے کون ہے، أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، امن کے زیادہ حقدار، امن کے زیادہ لائق، امن کا زیادہ سزاوار کون ہے، بتلائیے، میں یا تم. ان کنتم تعقلون، اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، بتلاؤ امن کے زیادہ قریب کون ہے، زیادہ حقدار کون ہے، جو اپنے مختلف قسم کے معبود بنائے، مختلف قسم کے خدا بنائے وہ، کہ یا جو ایک ہی خدا کی پیروی کرے، اسی کے سامنے جھکے، اسی کو اپنا معبود بنائے وہ. تو فرمایا دونوں گروہوں کا تذکرہ، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے. دیکھیے اپنی نجات کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو عقائد کا صحیح ہونا اور دوسرا اعمال کا بہتر ہونا. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور انہوں نے نہیں خلط ملط کیا اپنے ایمان کے ساتھ، بظلم، ظلم کو، یعنی شرک کو، شرک کی آمیزش نہیں کی اس کے اندر، ظلم کو اس کے اندر نہیں ملایا. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مہتدون ہیں، وہی لوگ راہ راست پر ہیں.